بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور گائے۔ دو بھائی تھے، ایک امیر اور دوسرا غریب۔ غریب کے 15 بچے تھے جبکہ امیر کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ غریب نے سوچا کہ جب میرا بھائی مرے گا تو میرے بچے اس کی دولت کے وارث بنیں گے، لیکن امیر بھائی کی عمر طویل ہو گئی تو غریب کا بیٹا اس کا قتل کر دیتا ہے۔ صبح کے وقت لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی سڑک پر مقتول پڑا ہے اور ایک شخص چیخ و پکار کر رہا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے، یہ کیا ہوا؟ قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، میرے چچا کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ کس نے قتل کیا۔ بنی اسرائیل نے کہا، آپ تو نبی ہیں، اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتائے کہ کس نے قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، لیکن انہوں نے کہا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں بے وقوفوں میں سے ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں گائے کی کچھ علامات بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بڑی ہو اور نہ ہی چھوٹی بلکہ درمیانی ہو۔ انہوں نے مزید پوچھا، گائے کا رنگ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ چمکدار زرد رنگ کی ہو، ایسی کہ دیکھنے والوں کو خوش کرے۔ لیکن وہ پھر بھی نہ مانے اور کہا، مزید وضاحت کریں، اس کی اور خصوصیات بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جو زمین جوتنے یا کھیتوں کو پانی دینے کے لیے استعمال نہ ہوئی ہو اور بے عیب ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اس پر وہ کہنے لگے، ہاں اب آپ نے ٹھیک وضاحت دی ہے۔ کافی تلاش کے بعد وہ گائے انہیں ایک بوڑھی عورت کے پاس ملی۔ اس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھے۔ ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا اور ان کے پاس ایک گائے کے بچے کے علاوہ اور کچھ نہ رہا تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ تعالیٰ کے نام پر چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کی، یا رب عز و جل، میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیعت رکھتا ہوں تاکہ جب یہ فرزند بڑا ہو تو یہ اس کے کام آئے۔ اس نیک شخص کا تو انتقال ہو گیا، لیکن وہ بچیا جنگل میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو صالح و متقی بنا اور ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچیا چھوڑی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے اور تو اسے جنگل سے لے آ۔ لڑکا جنگل میں گیا، اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں اور اس کو اللہ کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئی۔ وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی۔ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر یہ شرط رکھی کہ جوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا۔ جوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی اجازت تو دی، مگر بیچنے پر پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط لگا دی۔ جوان پھر بازار میں آیا۔ اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار کی قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو۔ جوان نے نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ صاحب فراست عورت سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں، کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ جوان گائے کو گھر لایا اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو اس عورت کو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کو یہی گائے چاہیے، تو اس نے گائے کی قیمت اس کے وزن کے برابر سونے میں مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم نے خود کو مشکل میں ڈال لیا، اب اللہ کے حکم کی تعمیل کرو۔
تو یہی قیمت طے کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کی۔ انہوں نے گائے خریدی، اسے ذبح کیا اور کہا اب ہمیں قاتل کے بارے میں بتائیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ گائے کا گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر ماریں، مقتول زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا اور مقتول زندہ ہو کر بولا مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔